بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فورتھ ایئر عربک الیکٹیو پیج نمبر 113 ہم پڑھ رہے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں، ان کی وفات پر، ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اشعار ہم پڑھ رہے ہیں ان کو شاعر احمد شوقی نے لکھا ہے۔ ان کا پورا نام احمد شوقی ہے، جو دور جدید کے شعراء کا ایک امیر ہے۔ یہ سن 1870 میں مالدار گھرانے میں پیدا ہوا، پھر اس نے فرانس میں قانون اور ادبیات کی تدریس مکمل کی۔ جب پہلی عالمگیر جنگ شروع ہوئی تو انگریز نے اسے اسپین میں جلا وطن کر دیا، اور جب یہ قاہرہ کی طرف واپس آیا تو ادب میں مشغول ہو گیا۔ احمد شوقی نے اپنے شعروں میں سیاسی، معاشرتی، تاریخی، دینی موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے، اور اس نے بہت سے شعری ڈرامے لکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ عربی ادبی کا ایک بہت بڑا قائد بن گیا ہے۔ یہ 1932 میں فوت ہوا۔ کچھ اشعار ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے 4 اشعار ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمیں شعر نمبر 5 سے اپنے لیسن کا آغاز کرنا ہے۔ النیل، دریائے نیل، یذکر یاد کرتا ہے، فی میں الحوادث ان واقعات کو، صوتی ہی اس کی آواز کو، والترک اور اہل ترک کے لوگ، لا نہیں ینسون بھولے ہیں، صدق کا سچائی، بلائی ہی اس کی آزمائشوں کی۔ النیل یذکر فی الحوادث صوتہ والترک لا ینسون صدق بلائہ۔ کٹھن مشکل مصائب کے موقع پر نیل، دریائے نیل، یہاں پر نیل سے مراد دریائے نیل ہے، اس کی آواز کو یاد کرتا ہے۔ کس کی آواز کو یاد کرتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کی آواز کو دریائے نیل ہر مشکل کے موقع پر یاد کرتا ہے، اور ترک مسلمان اس کی بہادری کو نہیں بھولے ہیں۔ شاعر بیان کر رہا ہے کہ اس عظیم شخص نے ایسی داستانیں چھوڑی ہیں کہ جس کی وجہ سے دریائے نیل اور ساحل سمندر بھی اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اور ترک مسلمان بھی اس کی دلیرانہ باتوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کل کہہ دیجئے للزعیم، اس لیڈر سے، محمدin جس کا نام محمد ہے، یہاں پر محمد سے مراد مولانا محمد علی جوہر ہیں۔ نازلہ اترا ہے، الاسا غم، بالنیل دریائے نیل پر، واستولی اور وہ چھا گیا ہے، علی پر، بطحائہ اس کی سخت زمین پر۔ قائد محمد علی جوہر سے کہہ دیجئے کہ تیری موت سے دریائے نیل پر غم اور دکھ نازل ہو گیا ہے، اور اس کی ریتلی اور سنگریلی یا پتھروں والی وادی پر وہ غم چھا گیا ہے۔ شاعر یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس عظیم آدمی کی وفات سے معاشرے کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور صرف انسان ہی اس دکھ کا شکار نہیں ہوئے بلکہ نیل جیسے دریا بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس کی ریتلی زمین بھی زرخیزی سے محروم ہو گئی ہے۔ نم، سو جا، فی میں جوار اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے پڑوس میں، ماں نہیں بکا تیرے لیے غربتن کوئی اجنبیت، فی میں ظلی سائے میں، بیتن اس گھر کے، انتا تو ہے، من سے ابنائی ہی اس کے بیٹوں میں سے۔ تو اللہ کے پڑوس میں سکون سے سو جا، اس گھر کے سامنے تیرے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے، کیونکہ تو اس کے بیٹوں میں سے ہے۔ شاعر بیان کر رہا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر ایک عظیم انسان تھے۔ ان کے وفات پا جانے سے امت مسلمہ کو بہت غم کا سامنا ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، بلا شبہ اللہ کے اولیاء پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ افتیٰ فتویٰ دیا ہے، بدفن کا تجھ کو دفن کرنے کا، اندہ پاس، سیدات القریٰ سیداتی سردار، القریٰ بستیوں کی، مفتین مفتی نے، اراد اللہ اللہ بھی چاہتا ہے، فی میں افتائہ دفن کرنے کا، افتیٰ بدفن کا اندہ سیدات القریٰ، مفتن اراد اللہ فی افتائہ بستیوں کی سردار بستی میں تیرے دفن ہونے کا فتویٰ مفتی نے دیا ہے، اور اللہ نے اس کے فتوے سے تیرے یہاں دفن ہونے کا ارادہ کیا ہے۔ شاعر یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس عظیم بستی میں دفن کرنے کا فیصلہ اللہ پاک کا ہے، اور اس کا انتخاب تیرے لیے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے تجھے
پسند کر لیا ہے اور مفتی صاحب نے بھی اس کے لیے فتویٰ دے دیا ہے۔ بالادن شہر، بنوہ بنائے ہیں، الاکرمون عزت دار لوگوں نے، قصورہم ان کے محل، وقبورہم اور ان کی قبریں، وقف ٹھہری ہوئی ہیں، علی پر نزلائہ اس کے مہمانوں کے لیے۔ بالادن بنوہ الاکرمون قصورہم وقبورہم وقف علی نزلائہ، کریم لوگوں نے یا عزت دار لوگوں نے اس شہر کے بڑے بڑے محل بنائے ہیں اور اس کی قبریں اس کے مہمان کے لیے وقف ہیں۔ شاعر بیان کر رہا ہے کہ جنت البقیع میں جن لوگوں کو دفن کرنے کی اجازت ہے وہ خالصتاً تیری رضا کے مطابق ہے، اور اس مقدس شہر میں مقدس لوگوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور یہ تمام قبرستان، یہ تمام قبر والے اللہ والے لوگ ہیں۔ قد البتہ تحقیق عشتہ تو نے زندگی بسر کی ہے، تنصرہ مدد کرتے ہوئے، وتمنح اور تم نے مدد کی ہے، اہلہ اس گھر والوں کی، اوناً مدد، فکیف تو پس کیسے، تکون تو ہو سکتا ہے، من سے غربائہ پردیسی۔ قد عشتہ تنصرہ وتمنح اہلہ تم نے زندگی بسر کی ہے مدد کرتے ہوئے اور عطیے فراہم کرتے ہوئے اس گھر کے لوگوں کو، تو بس تم اس جگہ پر پردیسی کیسے ہو سکتی ہو، اجنبی کیسے ہو سکتے ہو۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اے ہمارے مہمان، تو اللہ کے پسندیدہ بندوں اور پسندیدہ انسانوں میں سے ہو، اور ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو وہ مقام ملے جو تجھے ملا ہے۔ تو یہاں پر کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے یہ جگہ پسند فرمائی ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی بہت اچھے سے یاد کر کے رف پوائنٹر پہ لکھیے۔